آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ تو پہلے سے اتنا زیادہ، لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کھپتا ہے، در در جاتا ہے، اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے، اللہ وہ والی بلندی دیتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی ہوتی۔ اللہ کی قدرت کو ایمان کے ذریعے سے مان کر اور اپنے سر کو جھکا لینا اور اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنا کہ آج کے حالات و واقعات یا اس سے آنے والے اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں، ان تمام کا حل کیا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے بتایا ہے وہ اللہ کے ساتھ یقین والا پہلو، دوستی مضبوط ہوگی، ورنہ حالات و واقعات و امیدیں کسی سے نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على صفة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال في مقام آخر ما كذب الفؤاد ما رأى صدق الله العظيم۔ ہفتہ وار ہماری گفتگو اور بیان جس سلسلے کا نام ہے سیرت ہی تو زندگی ہے، تو ہفتے والے دن عشاء کے بعد ہم مل بیٹھ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کہ کسی گوشے اور پہلو پہ تھوڑی سی بات چیت ہو جاتی ہے، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے روشناسی حاصل کرنا، علم حاصل کرنا اور کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اپنی زندگی میں لانا اور عملی طور پر اس کو سر انجام دینا۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ معراج کے حوالے سے ہے کہ واقعہ معراج اور واقعہ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت اور واقعہ معراج میں تمثیلی طور پر جو واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے گئے ان سے عبرت حاصل کی جاتی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کروایا گیا، اور معراج اور اسراء عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اسراء زمینی سفر کو کہتے ہیں اور معراج آسمانی سفر کو کہتے ہیں۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے وقت میں سیر کروائی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سیر کروائی گئی یہ حقیقی طور پر جاگتے ہوئے کروائی گئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ اور انعام۔ بعض اوقات ہم بھی اس چیز پہ قرآن و حدیث کے حوالے دے کے یہ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، یہ خواب ہی تھا۔ اگر خواب تھا تو پھر اللہ جل جلالہ معجزے کے طور پر تفصیل سے بیان ہی نہ فرماتے، حقیقت تھی تو اس کو معجزے کے طور پر سورۃ اسراء بنی اسرائیل اس میں بھی بیان فرمایا، اور سورۃ النجم جو ایک ساتھ پوری سورت اتری ہے اس میں بھی تفصیل کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا، احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ انعام ملا، مقام تو پہلے سے ہی ہے، مقام کا اظہار ہوا، اس سے پہلے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے اور اللہ کا پیغام کے لیے جو محنت اور مشقت ہے حقیقت میں یہ اس کا انعام تھا کہ 10 سال ایک محنت کا تسلسل چلتا ہے، اور 10ویں سال عام الحزن کے طور پر جو منایا جاتا ہے کہ اندر کا سہارا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چلی جاتی ہیں، باہر کی سپورٹ اور جو ڈھال ہیں ابو طالب وہ بھی چلے جاتے ہیں،
اور دوسرے شہر سے جو ایک تھوڑی سی وابستگی تھی کہ طائف والے بات مانیں گے، انہوں نے بھی بدتمیزی بدتہذیبی کے ساتھ پیش آئے. اب واپس آتے ہیں تو ابو لہب مکہ المکرمہ کا سردار بنا ہوا ہے، اندر سے کاٹنے کو پڑتا ہے. اس اثنا میں جب وہ سال غم کے طور پر منایا جا رہا، اس کے بیچ میں اللہ جل جلالہ نے وہ سیر کروائی کہ اللہ کی مخلوق میں سے وہ والا مقام کسی کو بھی نہیں ملا. ام ہانی چچا زاد کے گھر میں ہے اور جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور آ کے جگاتے ہیں، حتیم میں لے جاتے ہیں. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے آرام تھوڑی دیر کے لیے فرماتے ہیں. پھر جبریل امین دوبارہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اب تو سو گئے ہیں، اب کیسے بات کریں. روایات میں آتا ہے قبل قدمیہ، کہ اپنے ٹھنڈے کافوری ہونٹوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لو، اس سے یہ جاگ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، حتیم سے کنواں جو زمزم کا ہے وہاں پر لے جاتے ہیں، سینہ مبارک چاک فرما کے علم و حکمت جو تشت ایک تھال میں لایا ہوتا ہے وہ دل مبارک میں ڈال دیتے ہیں، دوبارہ سے دل کو سی دیتے ہیں. خچر سے چھوٹا گدھے سے بڑا براق سواری لایا جاتا ہے سفید دودھ کی طرح، اور اتنا خوبصورت اور اتنا تیز براق اس کو کہتے اس لیے کہ بجلی کہتے ہیں. اس کا پہلا قدم وہاں جہاں تک نظر جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے. روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے رکاب جو سواری سیٹ ہے اس کو پکڑا اور میکائیل علیہ السلام نے لگام کو پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے. اب تصور میں یہ جائیں کہ جیسے باہر سے کوئی بادشاہ آتا ہے اور بادشاہوں کے استقبال کیے جاتے ہیں. سعودیہ کا بادشاہ آیا، پتہ چلا 400 عرب ساتھ تھے اور انہوں نے اپنا پورا پروٹوکول جو ہارون رشید اور دوسرے بادشاہوں کا ہم سنا کرتے تھے، انہوں نے آج کے دور میں بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں. بھئی کنگ ہے، وہ اپنے سٹائل اور اپنے انداز سے آتے ہیں. اب کائنات کا بادشاہ سیر اور وزٹ کے لیے جا رہا ہے. امام کاشفی کے بارے میں آتا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کعبہ اور حتیم سے لیا گیا، 80,000 فرشتے دائیں طرف 80,000 فرشتے بائیں طرف، یہ استقبال کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. سفر شروع ہوا، سنگلاق پہاڑوں کے درمیان میں، وادیوں کے درمیان میں ریگستان آ رہی ہیں، چٹیل میدان آ رہے ہیں، درمیان میں ایک نخلستان آتا ہے، کھجوریں بہت زیادہ. جی اتریں، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیں، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. سفر دوبارہ آگے چلتا ہے، سرخ پہاڑ آتا ہے. جی یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہے، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں. روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ مدین میں بھی روایات میں آتا ہے کہ وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. بیت اللحم میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی. اور روایات میں آتا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے ایک جنگل سے خوشبو آئی. فرمایا کہ یہ خوشبو کہاں کی ہے؟ فرمایا کہ جو فرعون نے اپنی باندی کو جلایا تھا، 2 بچیاں بھی اس کے ساتھ تھی اور کڑاہ میں ڈال کے اس نے بھون اور پکوڑا بنا دیا تھا. 2 چھوٹی بہنیں اور ماں اس جگہ دفن ہے، تب سے لے کر اب تک اس کی قبر سے خوشبو آ رہی. 2 سے 2,500 سال اس واقعے کو گزر چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں. جبریل امین انگلی مارتے ہیں پتھر پہ اور اس براق سواری کو باندھ دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں، اذان دیتے ہیں.
کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صفوں میں کھڑے ہوتے، تکبیر ہوتی ہے، انتظار ہوتا ہے کہ آج امامت کون کروائے گا، جبریل امین ہاتھ پکڑتے ہیں اور مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں اور یہ امام الانبیاء ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے مسجد اقصی کا صحن ہے اور زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے، یہاں سے دوبارہ سے سفر شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ جل جلالہ کی طرف سے سیکورٹی سسٹم، سینسر سسٹم اللہ کا ہے، فرشتے اور جو اوپر سے جن کو اپروول حاصل ہے وہی جا سکتے ہیں، ویسے کوئی نہیں جا سکتا۔ پہلا آسمان، جی آج آپ کے ساتھ کون ہے؟ من معکا یا جبرائیل، میں محمد، ویلکم جی، پہلے سے اپروول اور ان کا نام آیا ہوا ہے۔ آج جبریل امین کے ساتھ ایک شخصیت آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا، دروازے کھول دیے جائیں۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام نے ویلکم کیا، مرحباً کہا، مرحباً بابن الصالح، فرمایا کہ میرے نیک اور اچھے بیٹے کو میں ویلکم کہتا ہوں۔ دوسرا آسمان تو وہاں پر یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، مرحباً بالاخ الصالح، مرحباً بنبی الصالح کے نام سے انہوں نے استقبال کیا۔ تیسرا آسمان تو یوسف علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو یوسف علیہ السلام نے سلام کیا اور فرمایا کہ حسن بڑا دیا گیا، کمال کا حسن ان کو دیا گیا۔ چوتھا آسمان ویلکم کیا ادریس علیہ السلام نے۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام۔ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام۔ ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، بیٹے کو کہا آپ جائیں دادا ابو سے، ابو جان سے پیار لیں اور سلام جا کے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، سدرۃ المنتہا سے وہ ہوا، اوپر چلے گئے۔ صریف الاقلام کہتے ہیں، صریف کہتے ہیں وہ آواز جو پینسل اور قلم دواز سے لکھتے ہوئے تھوڑی تھوڑی سی بن بناہٹ سی ہوتی ہے، کہ وہاں جہاں مخلوق کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ ان چیزوں کے محتاج تو نہیں ہے، لیکن سسٹم ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ سسٹم بنایا کہ آپ نے جو اپنے سسٹم بنانے ہیں، مینجمنٹ سسٹم آپ نے اپنے ایک ٹیم ورک کے ساتھ کرنا ہے، تو یہ نظام ٹیم ورک کے ساتھ کروا کے آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اللہ کو نہ ٹیم کی ضرورت، نہ کسی کے ورک کی ضرورت، نہ کسی کی تشبیہ کی ضرورت، نہ کسی سبب کی ضرورت، بغیر سبب کے اپنی قدرت سے فرماتے ہیں۔ اب کیا ہے؟ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأى افرأیتم اللات والعزى، آگے بات چل جاتی۔ اب کیا ہے کہ اوپر جاتے ہوئے جی آئے نہیں، بس کیا ہوا، آئے اوپر جا رہی ہیں، کہا بس ہمارا ویزا یہاں تک کا تھا، میری پہنچ یہاں تک کی تھی، میری پرواز یہاں تک کی تھی، اس سے اوپر کوئی نہیں گیا، ہمیں بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں جبریل امین کی پرواز اور باؤنڈری ختم اور پرواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہو چکی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اب بات چیت بالکل بات چیت ہو رہی اور اس کی تشریح اور تفصیل نہیں بتائی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، عَبْدِهِ مقام اور مرتبہ بھی اپنی طرف نسبت کی بھی فرمایا، اور عبد کے ساتھ تعبیر فرما کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ جو عبد بنتا ہے یہ سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جی حافظ صاحب ہیں، جی یہ ماسٹر ہیں، یہ ایم فل ہیں، یہ ڈاکٹر پی ایچ ڈی ہیں، اللہ کے ہاں بندوں کے درمیان میں سب سے اعلیٰ مقام جو ہے وہ عبد کا ہے۔ عبد ہی جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے،
اور بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت سے پہلے ایک واقعہ، اس میں یہ ہے جنت المأوہ کے قریب میں عام فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے التجا کی، درخواست پیش کی، آج کے جو مہمان خصوصی ہیں ان کی زیارت ہمیں بھی تو کروا دی۔ تو فرشتوں کو اجازت ہوئی، تمام فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اب اس میں کچھ تمثیلی واقعات پیش ہوئے کہ کچھ لوگ ایسے تھے اور کچھ خواتین ایسی تھیں جن کی زبان کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ خواتین ہیں جو غیبت کرتی، زبان کا درست استعمال نہیں۔ کچھ اہل علم، دائی اور علماء، ان کی زبانیں کاٹی جا رہی۔ یہ کون ہیں؟ یہ زبان سے تبلیغ کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اچھا، کچھ ایسے لوگ جو اپنے گوشتوں کو بڑے بڑے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے تھے، یہ کون ہیں؟ یہ بہتان لگانے والے ہیں۔ کچھ لوگ تھے بڑے بڑے پیٹ ہیں، پیٹوں کے اندر ان کے سانپ چل رہی ہیں اور آگ کے انگارے بھرے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سود کھانے والے ہیں۔ اور کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا، پتھر مارا جاتا اور سر کچلا جاتا، یہ کون ہیں؟ نماز میں سستی کرنے والے ہیں۔ تمثیلی واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے، جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ سے 3 انعام ملے۔ ایک یہ کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسرا یہ کہ آپ کی امت شرک پہ نہ مری تو میرا وعدہ ہے اس کو ضرور ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کروں۔ تیسرا 50 نمازیں۔ 5ویں آسمان پر جب واپس ہو لیے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، کیا ملا؟ گفٹ کیا ملا؟ کیا 50 نمازیں؟ اللہ اکبر، واپس جائے۔ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے۔ 3 نمازیں تھیں وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، 3 نمازیں تھیں وہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ 3-4 دفعہ واپس گئے اور اللہ جل جلالہ سے التجا فرمائی، اور اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے۔ 5 نمازیں پڑھیں گی آپ کی امت، ان کی لکھی 50 ہی جائیں گی۔ اللہ کے ہاں نمازیں یہ 50 ہی ہیں اور لکھی بھی 50 ہی جاتی ہیں، ثواب بھی 50 ہی کا ملتا ہے۔ اور جو تحفہ جہاں سے، جس جگہ سے، جس راستے سے آتا ہے اس کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہوتی۔ گھڑی کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اور خواتین اپنی امی اور ابو کی طرف سے ملے ہوئے گفٹ سنبھال کے رکھتی ہیں، اور دوست کا گفٹ سنبھال کے رکھتا ہے۔ تو یہ تو گفٹ براہ راست مبارک رات میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے دیے گئے، اور آج اس گفٹ کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو حکم ہے ہی ہے، لیکن اس حکم دینے میں جو اعزاز اور وقار ہے وہ ایک مستقل اہمیت رکھتا ہے، مستقل اہمیت رکھتا ہے۔ نماز میں کیا ہے کہ ہم 3 سے 5% بھی نماز پہ نہیں آئے، ماحول میں رہتے ہوئے بھی نمازیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں۔ مسجد کا کام کرتے ہوئے نماز ہو رہی ہوتی ہے، مستری اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، چلو رونا اس جگہ صحیح جہاں چھٹی نہیں ملتی، کوئی عذر ہی صحیح، لیکن پڑھنے والے وہاں وہ بھی نماز پڑھ لیتے۔ دوست پرسوں ترسو ہی بتلا رہے تھے، ایک جگہ جاب کرتا ہوں، وہاں اجازت نہیں ہے۔ اجازت مطلب ہم بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، گھنٹہ نماز کے نام پہ چھٹی کرتے ہیں۔
لیکن یہ ہے کہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا میں جاب ہی نہیں کرتا. چلو پھر آپ فرض پڑھ کے پھر آنا. کہا نہیں, میں اطمینان سے سنتیں بھی پڑھ کے آؤں گا. کہتے ٹھیک ہے. کہتے سارے ادھر ہی ہوتے ہیں, میں نماز کے لیے بھی جاتا ہوں, سنت اطمینان کے ساتھ پڑھ کے کرتا ہوں, اور کیا ہے کہ سب سے میری جو ان کے ہاں یعنی کیا کہتے ہیں کہ گڈ ویل, وہ سب سے زیادہ ہے, میرا کام بہت اچھا ہے. یعنی باس کا کام, کمپنی کا کام بھی معیاری اور اللہ کا کام بھی معیاری. اور جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ اللہ اکبر اور نماز ہو رہی اور چھٹی ہی چھٹی ہے. ایک صاحب سے کہا مستری لگا ہوا, بھئی نماز کا ٹائم ہے, نماز میں ہی لگے ہوئے ہیں. کہا میں پیروں فقیروں والا ہوں. یہ عجیب چکر ہے, میں پیروں فقیروں والا ہوں. یہ اس سے زیادہ ربا عذر اقبح من الذنب, عربی میں مثل ہے. عذر اس گناہ سے بھی زیادہ گناہ ہے. لیٹ کیوں ہو گئے, جاب پہ آنا تھا, لیٹ کیوں ہو گئے؟ تو آگے کہتا ہے سارا اصل میں ایک چوری میں مصروف تھا تو اس وجہ سے میں لیٹ ہوا. عذر اس کا لیٹ ہونا ہے, اور جو عذر پیش کر رہا ہے وہ عذر سے زیادہ بڑا گناہ ہے. ایک تو نماز کا اہتمام نہیں, دوسرا کیا ہے کہ کہہ دینا میں تو پیروں فقیروں والا ہوں. انا للہ, پیروں فقیروں پہ الزام ہے. چلے اس موضوع کو, اس گفتگو کو یہاں پہ روکتے ہوئے, جمعے میں بھی اس طرح کی ایک بات کی تھی اسی عمل کے ساتھ جوڑتے ہوئے, کیونکہ ہم نے واقعہ برائے واقعہ تو نہیں ہے, اور یہ حق اور سچ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رات میں مسجد اقصی پہنچنا, اسی رات میں پہلا آسمان, اسی رات میں دوسرا, اسی رات میں تیسرا, اسی رات میں چوتھا, اسی رات میں پانچواں, اسی رات میں ساتواں, چھٹا اور ساتواں, اسی رات میں سدرۃ المنتہا, اسی رات میں بیت المعمور, اسی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریف الاقلام اور ساری جنت اور جہنم کی سیر فرمانے کے بعد واپس تشریف لائے اور تہجد کے وقت میں آرام بھی فرمایا. یہ حق ہے اور سچ ہے. ام ہانی کو بتلاتے ہیں یہ ہوا, خاتون ہے, آنکھیں بند کر لیں فطرتاً سر پہ, بس ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, چپ ہو جائے. فجر میں بتایا کہ رات میری یہ سیر ہوئی, ٹھیک ہے میں مان گئی ہوں, اب بہر نہ بتانا. آپ کی پہلی باتیں ان کو ہضم نہیں ہو رہی, ان کے دماغ چکرا گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق کو چھپاؤں, حق بات ہے میں کروں گا. کعبہ میں تشریف لے گئے, جو وہاں پہ احباب موجود تھے ان کو بتلایا, وہ بھاگتے بھاگتے ابو جہل کے پاس چلے گئے, اکیلے کو بتلایا یہ ایسے سفر کر کے آئے ہوں. کہنے لگا بات ایسی ہے جو ہمارے اکیلے میں بات کر رہی ہیں, کیا یہ آپ میڈیا کے سامنے بات کر سکتے ہیں؟ سب کو بلا لیں, وہاں کا میڈیا اس وقت تو وہی تھا, پریس کانفرنس تمام چینل کے سامنے آپ بات کر لیں گے. بھائی کیوں نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ پوری سورت نجم کی تلاوت فرمائی, سجدے میں گر گئے, اور سب کے سامنے بیت المقدس جن یہودیوں نے دیکھا ہوا تھا وہ بول پڑے, کراس کویسچن ہوئے وہاں پہ, کیسی بات کر رہے ہیں, دروازے بتائیں, کھڑکیاں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے کھڑکیاں یہ لیں, اس سے اوپر بھی اور لے, روحا کے مقام پہ تمہارا قافلہ واپس آ رہا, اور اونٹنی کے کجاوے کے اوپر پیالہ جس میں پانی, وہ پانی میں نے پیا اور پیالہ خالی چھوڑا, واپس آنا اور ان سے پوچھ لینا تم نے پانی رکھا تھا اور پانی کہاں گیا. دوسرا یہ ہے کہ دو بندے فلاں مقام پہ جا رہے تھے, دونوں اونٹ کے اوپر سوار تھے, ہماری سواری کی وجہ سے پت گئے, بدکتے ہوئے وہ گرے اور ایک کا بازو ٹوٹا, جب واپس آئیں تو ان سے پوچھ لینا
جب واپس ہے پوچھا گیا تو انہوں نے واقعی طور پر بتایا کہ واقعی ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوئے. تو اب آتے ہیں حالات حاضرہ پہ. اب واپس آتے ہیں مہنگائی پہ. بھائی مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں. ذلت کی پہلی اور آخری سیڑھی وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید وابستہ رکھنا. پہلی اور آخری سیڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض، روزی، مشکلات، مسائل، مصائب، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عن من سواک، یہ دعا سکھلائی ہے. علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے آج کا ترجمہ کروں، تمہارے بجلی کے بل پہاڑ کے برابر ہوں. آج کا ترجمہ ہے تمہارے گھر کے اخراجات پہاڑوں کے برابر ہوں. پڑھو اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عن من سواک. تو اس میں اسلام کا جو مزاج ہے وہ مزاج وظیفہ نہیں ہے، مزاج تربیت ہے. اللہ مکفنی بحلالک وغننی بفضلک، اور پیچھے عن حرامک. تربیت یہ ہے کہ بھائی اگر پوری نہیں پڑ رہی تو اپنی روزی کو کہیں دیکھو، حرام تو نہیں ہے، حلال تلاش کرو. طیب پاکیزہ من کسب طیب، کہ تھوڑا ہو لیکن حلال اور پاکیزہ ہو تو بابرکت ہوگا. تربیت کی جا رہی. اور اپنے فضل سے ہی آپ پورا کیجئے، دنیا میں کچھ پوری نہیں ہونی. اور حسن رضی اللہ عنہ والا واقعہ بھی. حسن رضی اللہ عنہ غالباً روایات میں آتا ہے کہ 1 لاکھ درہم اور دینار کے قریب وہ سالانہ خرچ کیا کرتے تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو جو سالانہ بیت المال سے ان کا حصہ بنتا ان کو بھیج دیا کرتے. لیٹ ہو گئے، قلم دوات اور پیپر منگوایا، لکھنے لگے، چھوڑ دیا. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے. کیف انت یا حسن، کیسے ہو حسن؟ فرمایا کہ حالات ہیں تھوڑے سے. فرمایا اچھا، خط لکھنے لگے تھے پھر چھوڑ دیا. خط لکھنے لگے تھے پھر چھوڑ دیا. جی یا رسول اللہ، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک وقت رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک. صحیح حدیث میں یہاں تک تو روایت ملتی ہے. اللہم ما ضعفت عنہ عملی وقصر عنہ عملی ولم تبلغه مسألتی ولم يجری علی لسان مما آتیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین وخصنی به یا رب العالمین. الفاظ اوپر نیچے مختلف روایات سے ملتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اے اللہ میرے دل میں اپنی امید ڈال دے اور اپنے علاوہ سب کی امید کو کاٹ دے. حتی لا ارجو احدا غیرک، یہاں تک کہ آپ کے علاوہ کسی سے کوئی امید ہی نہ رکھوں. پڑھ رہی ہیں 2 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے ہی گزرے تھے، کیا ہوا کہ وہ مال بھی آ گیا، 10 گنا زیادہ مال آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے. کیف انت یا حسن، کیسے ہو؟ میں بہت خوشی. فرمایا ایسا ہی ہے کہ امید صرف خالق سے جب ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے مدد بھی ایسے ہی آتی. حکومتوں سے امیدیں وابستہ کریں گے تو پھر یہی ہوگا. موت سے پہلے اللہ سے ہونے کا یقین اور پل پل ہونے کا یقین نہیں آیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے. اور حالات نے بڑا اچھی طرح سے سمجھا دیا. جو 50,000 کما رہا تھا، جو 1,00,000 2 لاکھ جاب وغیرہ، بزنس والا اپنے 4-5 لاکھ اپنے اخراجات، جو چیزیں، تو جی ہمارا تو لگا ہوا ہے جی، جاب سے چل رہا ہے. اب چیخیں نہیں کرنی کہ جاب سے نہیں چل رہا.
اب یقین ہونا شروع ہو گیا اب تو اللہ نے ہی چلانا ہے، اب تو اللہ نے ہی چلانا ہے بھائی. جو شکل بھی ہوتی ہے اس میں اللہ کی مدد ہو تو کارآمد ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی. چھوٹا نقشہ بڑا نقشہ پیچھے اللہ کی طرف سے. تو واقعہ معراج بھی ہمیں یہ سبق سکھلا کہ جیسے عقل میں آنے والا واقعہ ایمان نے سپورٹ دی اور عقل کو بٹھا دیا کہ میں عقل کو نہیں مانتا. ایمان مضبوط ہے کہ ممکن کیا ہے کہ یقین ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب بتلایا گیا اچھا بتائیں ایک رات میں 500 سال کا سفر کوئی کرتا ہے؟ میں بتاؤ کون ہے؟ کہا پہلے آپ بتاؤ. کہتے بتاؤ کون ہے؟ کہا آپ کا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا واللہ سچ کہتے سچ کہتے. تو جیسے واقعہ معراج سچ ہے تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال بھی سچ ہے. جو میں گفتگو بھی کی تھی اس میں اسباب میں کیا تھا؟ استغفار ہے. اسباب میں کیا تھا؟ صلہ رحمی ہے. اسباب میں کیا تھا؟ کمزوروں کا ساتھ دینا ہے. اسباب میں کیا تھا؟ کہ صدقہ کرنا ہے. اور اللہ کی طرف رجوع اللہ بڑھے گا تو پھر کام بڑھے گا. تو واقعہ معراج میں جو 3 تحفے ملے اس پہ بات کر کے پھر بات تکمیل کرتے ہیں. اس میں ایک کیا تھا؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے ہی سوتے. وہ ایسی درخواست ہمیں ملی ہوئی ہے کہ وہ درخواست ایسی ہے کہ جو مقبول بھی ہے. ایسے دفتر سے لکھی ہوئی درخواست ہے, لکھی بھی انہوں نے خود ہے ہمارے نام کی, اور انہوں نے مہر اور دستخط بھی خود سے کر کے اپنی فائل میں لگا کے ہمیں صرف میسج دے دیا کہ آپ جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, یہ وہ والا رکوع ہے کہ جنت کا ٹکٹ ملا ہوا ہے اور ہمارے جذبات سے بڑھ کر وہ والے جذبات تعبیر فرما دیے. واغفر لنا وارحمنا واعف عنا, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, درگزر بھی فرما, معاف بھی فرما اور رحمت بھی فرما. انت مولانا, آپ ہی تو ہیں ہمارے. اور پچھلے الفاظ کیا ہے؟ ان نسینا او اخطأنا, ہمیں اگر اختیار دے دیا جاتا مانگو اللہ سے جو ڈیل کرنا چاہتے ہو کر لو. سمجھدار سے سمجھدار بھی یہی کہتا, بنتا تو یہی ہے کہ یا اللہ اگر میں بھول سے کر لوں معاف کر دینا, غفلت میں کر دوں تو معاف کر دینا, اور اگر میں جان بوجھ کے کروں تو پھر پکڑ لینا. یہاں پر اللہ نے الفاظ ہمارے لیے ہمارے جذبات سے بڑھ کر خود سے تعبیر فرمائے, اور وہ ایسے فرمائے کہ یا اللہ بھول کے کروں تب بھی معاف کرنا, غفلت میں کروں تب بھی معاف کرنا, جان بوجھ کے کروں تب بھی معاف کر دینا. ان نسینا او اخطأنا. تو یہ 3 تحفے. ایک شرک کیا ہے کہ شرک اللہ جل جلالہ معاف نہیں فرمائیں گے. شرک پہ اگر موت آ گئی تھی, ابراہیم علیہ السلام مستقل طور پر اپنی اولاد کے لیے جو ہو دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ میری اولاد کو شرک اور بدعت سے محفوظ فرما. تو آج کی جو گفتگو ہوئی معراج کے حوالے سے, ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام اور مرتبہ تو پہلے سے اتنا زیادہ, لیکن میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کھپتا ہے, در در جاتا ہے, اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے, اللہ وہ والی بلندی دیتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں ملی ہوتی. دوسرا یہ کہ اللہ کی قدرت کو ایمان کے ذریعے سے مان کر اور اپنے سر کو جھکا لینا اور اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنا. اور دوسرے پہلو پہ گفتگو یہ کی کہ جس میں بھی کمزور ہوں, اپنے لیے ہی کی ہے کہ آج کے حالات و واقعات یا اس سے آنے والے اچھے ہیں یا برے ہیں وہ اللہ جانتے ہیں. ان تمام کا حل کیا ہے جس میں اللہ جل جلالہ نے بتایا ہے, وہ اللہ کے ساتھ یقین والا پہلو, دوستی مضبوط ہوگی, ورنہ حالات و واقعات و امیدیں کسی سے نہیں ہیں. جو نقشہ بھی آئے گا اللہ کے ساتھ ہوگا وہ انفرادی ہے, وہ اجتماعی ہے. اور آخر میں پھر وہ اہتمام, وہ والا جو وہاں سے تحفہ ہمیں دیا گیا, اللہ جل جلالہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت نصیب فرما. جی سوالات. جی عبادت کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی مخصوص عبادت نہیں,
کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ یہ کریں اور اس پہ اوپر اتنی وہ ہے. رات اگر فضیلت والی ہے تو اپنے طور پر اس کو شریعت کی طرف سے عبادت سمجھنا اور کرنا تو نہیں ہے. بہرحال اپنے طور پر عام روٹین میں اس سے ہٹ کے کوئی کرتا ہے شریعت نہ سمجھتے ہوئے تو کوئی حرج کی بات نہیں. اس میں ایک سوال آتا ہے کہ ہم مختلف کہتے ہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث مبارک اللہ سے ہم کلامی نہیں ہوئی, اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے, فرمائیں گے ذرا ڈیٹیل میں. آج اس میں قرآن مجید میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ اللہ جل جلالہ کو آنکھ کوئی احاطہ نہیں کر سکتی اور اللہ جل جلالہ سب کا احاطہ کیا ہوا ہے. اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کے ہی بات کی جاتی ہے کہ یہ جو ہے نا یعنی خواب میں ہوئی تھی, اللہ جل جلالہ سے ہم کلامی نہیں ہو سکتی. جی قاعدہ تو یہی ہے, بہت سارے مقامات پر اللہ جل جلالہ کا قاعدہ تو وہی ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا, لیکن معجزہ تو معجزہ ہے نا, یہ معجزہ ہے اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے کروایا ہے اور تبھی تو یہ معجزہ بنتا ہے. اور بہت ساری چیزوں میں جیسے ہم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مطلب اس کو اگر عقل کے پیمانے پہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے جو معجزات آتے تھے وہ کیسے تھے, تو یعنی جیسے معجزات کو عقل بیچ میں بغیر لاتے ہوئے ہم ایمان کے زور پہ مانتے ہیں تو یہ بھی معجزہ ہے اور حق اور سچ ہے, اور اسی طرح ہے کہ جاگتے ہوئے ہی ہوا ہے. تو اس کو بھی معجزہ سمجھ کے ہم جو وہ قاعدہ ہے وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیر ہوئی اور ملاقاتیں ہوئیں اور یہ بھی حقیقی طور پر ہوئیں اور اس کو ہم خواب نہیں کہتے. جی اپنا اگر نماز پڑھتے پڑھتے وہ ڈکار آ جائے, وہ چھینک آ جائے, اس میں یہ کہنا چاہیے الحمدللہ؟ نہیں, اس میں نہیں کہنا چاہیے. اگر غلطی سے بھی کہہ دیا تو نماز چلی جائے گی. ایسی صورت میں غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا تو تب بھی نماز چلی جائے گی. سجدہ صاحب اس میں اگر نہیں, اس میں سجدہ صاحب واجب کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے, واجب چھوٹ جائے یا آگے پیچھے ہو جائے تو کلام کرنا جو ہے یہ مفسدات میں سے ہے, یعنی کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی بھی مد میں کلام کیا جائے, کسی بھی طرح بات نکلے تو وہ نماز جو ہے وہ نہیں رہتی. یہ نماز کے دوران جو موبائل بج جاتا ہے اس کو بند کرتے ہیں وہ نماز کے دوران نہیں کرنا چاہیے. نماز کھول کے ایسے سعودیہ میں کہتے ہیں یلا صلی, ایسی نماز میں کہہ دیتے ہیں یلا صلی, میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں وہ کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ نماز چلی جاتی ہے, نماز چلی جاتی ہے. ہم جن کو سائلنٹ کرتے ہیں ہاتھ لگا کے کہ ہماری نماز کی وجہ سے باقی لوگوں کو ڈسٹرب نہ ہو, وہ بند کر کیا جا سکتا ہے. ہاں ایسی صورت میں کہ جس کو کہتے ہیں کہ عمل کثیر نہ ہو, پڑھتے پڑھتے صرف اس صورت میں یہ ہے کہ آپ نے اتنا کیا اور اسی سے بند ہو گیا تب تو ہے ٹھیک, لیکن یہ ہے کہ اس کو کھولنا, پاسورڈ کھول اوپن کر کے پھر بند کر کے پھر وہ ڈال دینا. نماز میں عمل کثیر یعنی ایسا عمل کہ ایک تو یہ ہے کہ 3 دفعہ جس کو ایک رکن کے برابر نماز سے علاوہ والا کی حرکت کرنا, اس سے نماز چلی جائے گی. یہ دوسری تعبیر یہ کریں, دیکھنے سے یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو تب بھی نماز چلی جاتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ ایسا عمل کہ جو فیل بالکل نہ ہو اور اس میں آپ اکیلے میں نماز پڑھ رہے ہیں اور فون بجنا شروع ہوا ہے تو پھر آپ اس کو من نہ کریں. اب ایسا عمل ہاں یہ اس وقت ضرورت کی حد تک ہے کہ آپ کے فون سے دوسروں کو تمام کی نماز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اس کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ اس طرح بند کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس نے ساری ہی اودم ہی مچا دینی ہے تو پھر آپ سلام پھیر کے اس کو پہلے اس کا گلا دبائیں, پھر جو ہے وہ اپنی نماز دوبارہ سے وہیں سے پڑھیں تاکہ دوسروں کی نماز بھی بچ جائے اور آپ کی اپنی نماز بھی باقی رہے. دعا کر لیں. ہمارے بزرگ قاری یونس صاحب آئے ہوئے ہیں تو ان سے آج دعا کروا لیتے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا حلالا طیبا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة الفردوس والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین یا اول الاولین ویا آخر الآخرین ویا راحم المساکین ویا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین. اے ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو دن کے اجالے میں وہ بھی معاف فرما دے، جو رات کے اندھیرے میں وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو جان بوجھ کر کی وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ جو انجانے میں وہ بھی معاف فرما دے. اے اللہ زندگی کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کے ہدایت کے فیصلے عطا فرما دے. اے اللہ بے دینی کے آگ کو ختم فرما دے، دین کی ہر طرف ہوائیں چلا دے. اے اللہ دین کو ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل فرما دے. اے اللہ جو تیرے دین کی محنت کے لیے نکلے ہوئے ان کی مال اور جان کو تو حفاظت فرما دے. اے اللہ ان کو تو اپنی طرف سے بہت بہت جزائے خیر عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے بڑے بزرگوں کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ہمارے مفتی صاحب کی حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی دینی مدارس ہیں ان کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام مساجدوں کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں کہیں بھی دین کے کام کے لیے ساتھی نکلے ہوئے ہیں ان سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تینوں حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار حال ہے ان کی بیماری کو دور فرما دے. اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں سے خلاصی نصیب فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھا روزگار کا سبب عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہو ان کو نیک اور سہل اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ان کی اولاد کو نیک اور سہل بنا دے. اے اللہ جتنے مرد عورتیں مسلمان وفات پا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. حاضرین میں یا اللہ جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے آخرت کو درجات کو بلند فرما. اے اللہ وہ ہم سے پہلے چلے گئے، ہمیں بھی ان کے پیچھے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، اپنے راستے میں موت نصیب فرمانا. اے اللہ کلمہ شہادت والی موت نصیب فرمانا. اے اللہ جب اس دنیا سے جا رہے ہوں تیری ذات انتہائی طور پہ راضی ہو، فرشتے جنت کی خوشخبریاں سنا رہے ہوں اور ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو. اے اللہ تو ایسی برکت والی موت نصیب فرمانا. اے اللہ مدینہ منورہ کا قیام نصیب فرمانا، مسجد نبوی کا جنازہ نصیب فرمانا، جنت البقیع کا مدفن ہونا نصیب فرمانا. اے اللہ ان سب سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروا کر نصیب فرمانا. اے اللہ قبر کے عذاب سے نجات عطا فرمانا، قبر کے وحشت ناک منظر سے حفاظت فرمانا. اے اللہ قبر کے اندر منکر نکیر کے سوال جواب والا معاملہ آسان فرمانا. اے اللہ ہم سب کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں نصیب فرمانا، پل صراط والا معاملہ آسان فرمانا. دنیا آخرت کے اندر رحم کا، کرم کا، عافیت کا، یسر کا معاملہ فرما. اے اللہ قیامت کے دن عرش اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا.
اے اللہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے حق کے اندر قبول فرمانا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہم سب کے مقدر میں نصیب فرما دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جتنے شرور اور فتن سے پناہ مانگی، اے اللہ ان شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کے لیے دنیا آخرت کے اندر آسانیاں فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، یسر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ان سب کے دلوں کے اندر جو حاجتیں ہیں اے اللہ تو اپنی غیب کے خزانے سے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ حضرت مفتی صاحب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے بھی انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں سب کے لیے اے اللہ تو آسان فرما، سب کے لیے اپنے غیب کے خزانے سے یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا تو اپنی شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اللہ قبول فرما۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا رب۔